السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں امید ہے کہ ناظرین حضرات سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سبھی کو بخیر رکھے۔ سامعین، ہمارے اس پروگرام شرعی مسائل کو جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس تیزی کے ساتھ عوام نے اور آپ نے سراہا ہے، مقبول ہوا ہے اور پسند کیا ہے، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی جانکاری میں ضرور اضافہ ہوتا ہوگا، اور آپ حضرات جس طرح ہمیں اپنے سوالات بھیج رہے ہیں، اسی طرح اپنے سوالات برابر بھیجتے رہیں۔ انشاءاللہ ان سوالوں کا نمبر آنے پر ضرور جواب دیا جائے گا۔ ہمیں اس تاخیر کا احساس ہے کہ آپ کے سوالوں کے لیے کچھ تاخیر ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور کسی ذریعے سے یا کوئی پروگرام ایسا بنایا جائے گا کہ آپ کے سوالات کے جوابات جلد از جلد ہم اپنے اسلامی درس چینل پر مہیا کرا سکیں۔ آپ سبھی حضرات ہم سے جڑے رہیں۔ آج کے اس شرعی مسائل پروگرام میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہیں جناب سید فصاحت علی صاحب، جو سعودی رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ سعودی میں بھی لوگ ہمارا اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ اور آپ کی دلچسپی کو سلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا ہمارے اس پروگرام میں خیر مقدم ہے، اور اس کے بعد مفتی صاحب کی خدمت میں جناب سید فصاحت علی صاحب کا سوال عرض ہے۔ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں جس کمپنی میں کام کرتا ہوں، اس کمپنی میں شاید کوئی مسجد کے لیے جگہ چھوڑی ہو یا نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ باقی رکھی ہو، تو وہاں پہ اذان نہیں ہوتی ہے۔ وہاں ایک گھڑی لگی ہوئی ہے، اس گھڑی میں اذان کے وقت اذان ہوتی ہے۔ تو پوچھتے ہیں کیا میں اس گھڑی کی اذان سن کر نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے فصاحت علی صاحب، جس نماز کا بھی وقت ہو گیا آپ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں اذان نہیں ہوتی، اب اس مسجد کی کیا حیثیت ہے جی وہ آپ نے ذکر بھی نہیں کی اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ وہاں ایک گھڑی نصب کر دی گئی ہے، اس گھڑی میں الارم کے طور پر وہاں جس وقت نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت اذان ہو جاتی ہے، اور آپ اپنی منفرد نماز پڑھتے ہیں، تنہا نماز پڑھتے ہیں۔ اب آپ کو یہ دیکھنا نہیں ہے، آپ کی نماز کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس مسجد میں اذان ہو تبھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وقت شروع ہوتے ہی اب بس دیکھنا یہ ہے آپ کو کہ گھڑی میں جو اذان ہو رہی ہے، گھڑی میں جو اذان ہو رہی ہے وہ وقت شروع ہونے کے بعد ہی ہو رہی ہے یا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی ہو جاتی ہے کبھی؟ جی اگر وقت شروع ہونے کے بعد ہی ہو رہی ہے تو آپ بالکل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ اگر منفرد پڑھ رہے ہیں، تنہا پڑھ رہے ہیں، تو اذان کہہ لیں، اقامت کہہ لیں، وہ بہتر ہے۔ لیکن آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بغیر بھی، اس لیے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا، اور ظاہر ہے کہ اس محلے کی جو دوسری مساجد ہیں ان میں اذان ہوگی یا اذان ہو چکی ہوگی، اس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ میں اذان ہو آپ کی نماز کے لیے یہ ضروری نہیں، آپ کو تنہا نماز پڑھنا ہے۔ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو صرف یہ تحقیق کر لیں کہ یہ جو گھڑی میں اذان ہو رہی ہے یہ صحیح وقت پر ہو رہی ہے یا نہیں۔ پھر اگر گھڑی میں اذان نہ بھی ہو اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہاں وقت شروع ہو چکا ہے، تو آپ یقیناً نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہمیں امید ہے کہ جناب سید فصاحت علی صاحب نے اپنے سوال کا جواب مفتی صاحب سے ضرور سنا ہوگا اور وہ اپنے جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ ضرور فصاحت بھائی، اگر کوئی زندگی میں کہیں کنفیوژن ہوا کرے یا کسی مسئلے پر آپ کنفیوز ہوا کریں تو ضرور مفتی صاحب سے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، اس سوال کو فوراً ہی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے اس پروگرام کا ہمارے عزیز جناب سمر الدین صاحب ارینا بدایوں سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں، سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ پہلے زمانے میں
جب جنگیں ہوا کرتی تھی مسلمان اور کفار کے درمیان، تو جو مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت آتا تھا، اس مال غنیمت میں جو عورتیں، خواتین، لونڈی، باندی جو بھی آیا کرتی تھی مال غنیمت میں، تو ان کا کس طرح تقسیم کیا جاتا تھا یا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، یہ ہمارے سمر الدین صاحب جاننا چاہتے ہیں، جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، اس وقت جو جنگیں ہوا کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یا اسلام کے آغاز میں جو جنگیں ہوئیں، ان میں مال غنیمت آتا تھا، اور مال غنیمت کے ساتھ ساتھ خواتین، باندیاں، عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں اور ان کی بھی تقسیم ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں بہت تفصیل ہے، لیکن ہم تفصیل میں نہ جا کر، اس لیے کہ کئی چیزیں ہیں، غنیمت الگ چیز ہے، فے الگ چیز ہے، پھر ان کا حکم کیا ہے۔ غالباً جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں، آپ کو جس چیز کے بارے میں پوچھنا ہے یا جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کا جو منشا سمجھا ہے وہ یہ کہ باندیوں کی تقسیم یا خواتین جو قید ہو کر آتی تھیں ان کی تقسیم کس طرح سے ہوتی تھی اور پھر ان کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا تھا۔ جی دیکھیے، یاد رکھیے، ہر دور میں حالات اور وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے لیے گئے۔ اس وقت چونکہ انسان کی ہی دو کیٹیگری تھیں، دو قسمیں تھیں، آزاد اور غلام۔ جی اب اگر مرد ہے تو غلام ہے، عورت ہے تو باندی ہو گئی، اور ایک آزاد ہوتے تھے، آزاد مرد اور آزاد عورت۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ غلامی کا فلسفہ یا غلامی کے کوئی طریقے، غلام بنانے کے اصول، یہ اسلام نے وضع نہیں کیے، بلکہ یہ عرب میں پہلے ہی سے چل رہے تھے۔ دو قسمیں ہوا کرتی تھیں، کچھ لوگ آزاد ہوا کرتے تھے اور کچھ لوگ غلام ہوا کرتے تھے۔ اس کو اسلام نے نہ وضع کیا ہے اور نہ ہی اسلام کے آنے کے بعد یہ چیزیں عرب میں رائج ہوئیں۔ دوسری بات یہ جو آپ نے پوچھی کہ جو باندیاں آتی تھیں یا جو عورتیں آتی تھیں، ان کے لیے اسلام نے یقیناً اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، چنانچہ عورتوں کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچوں کو قتل نہ کرنے کا حکم دیا جنگ ہونے کے بعد بھی۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ وہ عورتیں، وہ خواتین جو آتی تھیں، تو جس طرح مال غنیمت کی تقسیم ہوتی ہے، ویسے ہی جو اس وقت کا امام ہے، جو اس وقت کا بادشاہ نے جس کو والی بنا کر بھیجا ہے، جس کو جنگ کا قائد بنا کر بھیجا گیا ہے، جنگ ختم ہونے کے بعد اس قائد کو، اس امام کو یہ حق ہوتا تھا کہ وہ ان باندیوں کے ساتھ، ان خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ جی مطلب اسے یہ اختیار تھا کہ وہ ان کی تقسیم، جس طرح مال کی تقسیم کرے گا، مال غنیمت کی تقسیم ہوگی، ویسے ہی ان کی تقسیم بھی کر دے ان لوگوں کے درمیان جو غنیمت پانے والے ہیں، جو جنگ میں شریک ہیں۔ اس کے اپنے اصول و ضابطے ہیں کہ اسے تقسیم کرنا ہے تو کس طرح سے تقسیم کرے گا، اور اگر تقسیم نہیں کرنا ہے تو کیا کر سکتا ہے۔ لیکن میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں، شاید آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تقسیم ہوئی اور تقسیم ہونے کے بعد وہ خواتین، وہ عورتیں ان جنگ میں شریک ہونے والے حضرات کے درمیان جب تقسیم ہوئی تو پھر یہ لوگ ان عورتوں کا، ان خواتین کا کیا کریں گے۔ دیکھیے، جب امام نے ان کے حصے میں ان کے درمیان تقسیم کر دی اور سب نے حصہ پا لیا، اپنا اپنا، جس طرح مال میں سے حصہ پایا ویسے ہی ان خواتین سے بھی حصہ پایا، اب یہ خواتین ان لوگوں کی باندیاں ہو جاتی تھیں، ان لوگوں کی مملوکہ ہو جاتی تھیں، یعنی یہ ان کے مالک ہو جاتے تھے۔ اب جو باندی کا حکم ہوتا تھا وہی ان کا بھی حکم ہوگا، البتہ وہ باندی کی طرح ان سے صحبت نہیں کر سکتے۔ صحبت کے لیے پھر استبراء کی شرط ہوا کرتی تھی، یعنی وہی جو عدت کی مدت ہے، اتنے دن تک یہ اس سے الگ رہیں، اس کے بعد پھر صحبت کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو باندیوں کا حکم اسلام نے دیا ہے کہ ملکیت میں جو چیز، جو عورتیں، جو باندیاں ہیں، آقا اگر چاہے تو اس کی مرضی سے اس کے ساتھ صحبت بھی کر سکتا ہے، وہی حکم ان کا بھی ہو جاتا تھا۔ تو اس وقت چونکہ باندیاں پہلے سے موجود تھیں، غلام پہلے سے موجود تھے، تو جب یہ قید ہو کر آئیں
تو ان کے لیے بھی وہی احکام ہو گئے بٹنے کے بعد، تقسیم ہونے کے بعد، جو باندیوں کے لیے احکام ہوا کرتے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام نے کہیں بھی ایسا حکم نہیں دیا کہ آپ باندی بنا دیں۔ یہ قید ہو کر آئیں، ان کو باندی بنا دیا اس لیے کہ وہاں آلریڈی پہلے سے انسانوں کی دو قسمیں تھیں، ایک آزاد اور ایک غلام، باندی اور ایک آزاد عورت۔ تو اب یہ باندی بن جاتی تھیں اور ان کا حکم وہی ہوتا تھا جو باندیوں کا حکم ہوا کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ اگرچہ اپنے ملک میں، یعنی جہاں یہ تھیں اپنی زمین میں، اپنے علاقے میں آزاد تھیں، لیکن یہاں جب آ گئیں اور انہیں امام نے تقسیم کر دیا تو اب ان کا حکم باندی کا حکم ہے۔ پھر اہل اسلام کو باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم تھا۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوہرا اجر ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے جو کسی باندی کو اچھی طرح سے پڑھائے لکھائے، اچھی تہذیب و تربیت دے، اچھا ادب دے، اور پھر آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی کر لے، تو اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوہرے اجر کی بشارت دی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان خواتین کو جو جنگ میں قید ہو جاتی تھیں یا آ جاتی تھیں، ان خواتین کو تقسیم کر دیا جاتا تھا غانمین کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان جو جنگ میں شریک ہوتے تھے۔ ان کے اصول و ضوابط پھر علیحدہ ہیں کہ ان کی تقسیم کس طرح ہوگی، مال کی تقسیم کس طرح ہوگی، وہ ایک الگ بات۔ تقسیم ہونے کے بعد، استبراء کے بعد، وہ پورے طور پر ان کے مالک ہوتے تھے، وہ ان کے ساتھ باندیوں والا سلوک کر سکتے ہیں۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ ہمیں امید ہے کہ جناب سمر الدین صاحب قبلہ اپنے اس سوال کا جواب سن کر مطمئن ہو گئے ہوں گے، اور ہمارے اس پروگرام کا اگلا سوال، نوجوان طبقہ جب ہمارے پروگرام سے جڑتا ہے اور دینی معلومات میں دلچسپی لینے لگتا ہے تو ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ ضرورت ہے آج کی تاریخ میں ہمارے نوجوان طبقے کو دیندار ہونے کی۔ جناب سید اقتدار علی صاحب سید پور بدانیوں سے سوال کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو انہوں نے سلام کیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشی کی بات ہے آپ نے سوال کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں جو لوگوں کو پیش آتے ہیں یا دنیا میں دیکھتے ہیں، تو جب بھی کہیں آپ کو کوئی کنفیوژن ہو یا کسی معلومات میں آپ کو دلچسپی ہو کہ یہ جاننا ضروری ہے، تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر سوال بھیج سکتے ہیں اور مفتی صاحب سے اس سوال کا جواب لے سکتے ہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی ہے تو وہ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کسی عورت کی اپنے شوہر سے نہیں بنے تو وہ عورت کیا اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے یا نہیں، یا اس سے چھٹکارا یا آزادی حاصل کرنے کی اسلام میں کوئی طریقہ ہے؟ مفتی صاحب جواب عنایت فرمائیں۔ جی، یقیناً نکاح کا جو عقد ہے اس کا پورا اختیار، اسے توڑنے، اسے ختم کرنے کا اختیار مرد کے پاس ہوتا ہے۔ بیدہ عقدۃ النکاح، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیجئے اقتدار صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو چونکہ حاکم بنایا ہے، مرد کے پاس صبر، مرد کے پاس ضبط زیادہ ہوتا ہے، اس کا تدبر، اس کی بصیرت عورت سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے۔ جی، عورتیں عام طور سے جلد باز ہوتی ہیں، ان کے پاس تدبر یا سیاسی بصیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کے ذہن میں اگر ہے تو انہیں چھوٹی بات بھی بہت بڑی لگتی ہے، اور اگر ان کی دلچسپیوں سے ہٹ کر ہے تو بڑی باتیں بھی انہیں چھوٹی نظر آتی ہیں۔ فیصلوں میں جلد بازی کرنا اور تدبر سے کام نہ لینا، برداشت سے کام نہ لینا، یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور سے ہر عورت کے ساتھ اس کی حیثیت کے مطابق لگی ہوئی ہیں۔
اس کی جیسی حیثیت ہوگی اسی کے مطابق یہ چیز اس کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بنانے والا ہے، ہم سب کا خالق ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کے اندر کیا صلاحیتیں رکھی گئی ہیں اور کس کے پاس کون سی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ مرد اس سلسلے میں چونکہ تھوڑا تدبر سے کام لیتا ہے اور فیصلوں میں جلد بازی نہیں کرتا ہے، وہ سوچنے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کسی بھی مسئلے کو۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ ناعاقبت اندیش یا کچھ جلد باز مرد بھی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے ہوئے ایک ساتھ کئی طلاقیں دے ڈالتے ہیں۔ ایسے مردوں کو بار بار سوچنا چاہیے اور اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس فضیلت اور جن خصوصیتوں کی بنیاد پر ہمارے ہاتھ میں اختیار دیا تھا طلاق کا، اگر وہ خصوصیتیں اور وہ اوصاف ہمارے اندر نہیں پائے جاتے تو پھر ہم کس بات کے لیے مرد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اوصاف کو مردوں میں رکھا اور اس کی وجہ سے مردوں کو اختیار دیا طلاق کا، ہم اگر ان اوصاف کے خلاف کام کریں، جلد بازی میں فیصلہ کریں، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق دے دیں، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا اس پر طلاق دے دی، اپنے بھائی کو ہم سے پوچھے بغیر 100 روپے دے دیے اس پر طلاق دے دی، یہ مردوں کا شیوا نہیں، یہ تو پھر وہی عورتوں جیسی باتیں ہو گئی۔ مرد کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا اختیار دیا کہ جب ضرورت ہو تب اس کا استعمال کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ پسندیدہ چیزوں میں یہ کہ جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو طلاق ہے۔ اس لیے طلاق کا قدم اگر مرد بھی اٹھا رہا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر اٹھائے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جب مرد کو بھی ان بندشوں میں باندھ دیا اور ان قیدوں کا پابند کر دیا کہ اگر تم بھی اٹھا رہے ہو تو اگرچہ یہ جائز ہے لیکن بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا، تو پھر عورت کو یہ اختیار کس طرح دیا جا سکتا تھا۔ ہاں، آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر عورت کی شوہر سے نہ بنتی ہو تو عورت کیا کرے؟ عورت کو شوہر کے ساتھ رہنا ہے، شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہے، کوشش کرے کہ اپنے آپ کو اور شوہر کے مزاج کے درمیان جو دوری ہے اس کو سمجھے کہ آخر میری ان سے کیوں نہیں بن پا رہی، اور پھر شوہر کے مزاج کے مطابق اس کی تابعداری کی کوشش کرے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ بنیادی فرق یہاں ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ تصور اپنے ذہن سے نکال دیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ ہم ازدواجی زندگی میں ایک کے ساتھ ایک مل کر دونوں چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ذمہ داریاں مرد کی ہیں ان ذمہ داریوں کی بنیاد پر مرد کو فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، مرد کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، وہ ہماری اچھائی برائی ہم سے بہتر سمجھتا ہے، لہٰذا وہ اگر ہم سے کسی چیز کو منع کر رہا ہے تو یقیناً ہمارے حق میں اچھی ہوگی۔ یہ اعتماد، یہ ٹرسٹ ہونا چاہیے تاکہ زندگی میں خوشگوار بہاریں آئیں۔ اگر یہ اعتماد نہیں ہے، اگر یہ خوشگواریاں نہیں ہیں تو پھر زندگی کیسے اچھی گزر سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی اگر حالات بگڑتے چلے جائیں، عورت اپنے آپ کو مرد کا تابع نہیں کر پا رہی ہے اور حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، تو شریعت مطہرہ نے خلا کا ایک راستہ رکھا ہے جی، کہ عورت کچھ دے کر اپنی جان مرد سے چھڑا سکتی ہے، یعنی مرد کو اس بات پر تیار کر لے کہ وہ طلاق دے دے کچھ لے کر، اور مرد تیار ہو جائے تو اس طرح سے دونوں کے درمیان ایک راستہ نکل سکتا ہے، وہ اپنے راستے پر جائے، یہ اپنے راستے پر جائے۔ حالانکہ یہ بہت کم اور شاذ و نادر والی صورت ہے، اس لیے کہ جب عورت یہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گی کہ مجھے اپنے مرد کو خوش کرنا ہے، مجھے اپنے شوہر کا تابع و فرما بردار بن کر رہنا ہے، وہ میرا سرتاج ہے، مجھے جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کروں، اسے جو ذمہ داریاں دی گئیں، میرے نفقے کا بوجھ اس کے کاندھوں پر رکھا گیا ہے، وہ اس کو پورا کرے اور میں اس کی خوشی کے لیے اپنی زندگی گزاروں، تو یقیناً دونوں میں اعتماد بحال ہوگا اور ایک اچھی زندگی وجود میں آئے گی، دونوں کی زندگیوں میں خوشگواریاں آئیں گی، آنگن میں بہاریں آئیں گی۔
لیکن پھر بھی شریعت نے ایک راستہ دیا کہ اگر حالات بگڑ جائیں، شوہر کی مرضی تو نہیں ہے طلاق دینے کی، لیکن عورت کسی بھی صورت اس شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو پھر خلا کا ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں خلا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے درمیان محبتیں پیدا فرمائے اور ہمارے دلوں کو شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ اگلا سوال کرتے ہیں جناب صدام احمد صاحب۔ پہلے یہ آپ کو سلام کرتے ہیں، اس کے بعد علیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ اپنا سوال عرض کرتے ہیں۔ کیا مفتی صاحب یہ میں جاننا چاہتا ہوں، کیا موزے پہن کر، پاؤں میں موزے پہن کر ہم وضو کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر کر لیں گے تو وہ وضو ہوگا یا نہیں؟ صدام صاحب، شاید آپ اپنی بات پوری لکھ نہیں سکے۔ موزے پہن کر وضو کرنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دیکھیے، وضو میں پیر دھونا فرض ہے، تو موزے پہن کر وضو کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی ہمیں پیر دھونا ہے تو ہم موزے پہنیں اور پھر پہلے موزوں کو بھی بھگوئیں اور پھر پیر بھی دھوئیں؟ شاید آپ نے کسی کو دیکھا ہے موزوں پر خف پر مسح کرتے ہوئے، ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ موزے عام طور سے ہمارے یہاں رائج ہیں ہندوستان میں، کپڑے کے موزے ہوتے ہیں، یعنی جن کے اوپر اگر پانی گرے تو نیچے تک ٹھنڈک پہنچ جائے، یہ ان موزوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اگر چمڑے کے موزے ہوں یا کسی اور چیز کے موزے ہوں لیکن اتنے موٹے ہیں کہ اگر اوپر ہم اس پر پانی کا ہاتھ پھیرتے ہیں تو نیچے تک تری کا احساس نہیں ہوتا، تو ایسے موزوں کو اگر ہم نے باوضو ہو کر پہنا ہے تو اس کے بعد اگر ہمیں وضو کرنا ہوگا، یعنی کوئی ناقض وضو پایا گیا اور پھر نماز کا وقت آ گیا، اب ہمیں وضو کرنا ہے، تو ہمیں یہ اجازت دیتی ہے شریعت مطہرہ کہ ہم اب وضو کرتے وقت اپنے پیروں سے موزے نہ اتاریں۔ اگر جاڑے کا موسم ہے تو موزوں پر مسح کر لیں، مسح سے بھی کام ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ موزے جو خف کہلاتے ہیں، یعنی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مضبوط ہوں اور اتنے موٹے ہوں کہ اوپر سے اگر ہم پانی کا ہاتھ پھیریں، اوپر سے مسح کریں تو ان کے نیچے تک پانی کی ٹھنڈک محسوس نہ ہو۔ یہ موزے جو چلتے ہیں آج کل عام طور سے رائج ہیں، ان موزوں کو پہن کر مسح نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ مسح کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ مسح کرنے کی اجازت شریعت مطہرہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم اپنے پیروں کو ٹھنڈک سے بچا سکیں، اپنے پیروں کو ٹھنڈک سے محفوظ رکھیں۔ سردی کے موسم میں موزے پر مسح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ موزے جو عام طور سے رائج ہیں، انہیں پہن کر مسح کرنے کا کوئی سوال ہی، کوئی صورت ہی نہیں نکلتی، اس لیے کہ ٹھنڈک اندر تک پہنچے گی اور موزے بھی بھیگیں گے، ہمارے نیچے موزے کے نیچے ہمارا پیر بھی بھیگے گا، تو دونوں چیزیں بھیگ جائیں گی۔ تو اگر آپ اس موزے کے مسح کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر یہ چمڑے والا موزہ کسی نے وضو کر کے پہنا ہے، اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی، کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا اور پھر نماز پڑھنا ہے، تو اب وضو کرتے وقت موزے اتارنا ضروری ہے یا نہیں، اگر یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر خف ہے، چمڑے والے موزے ہیں یا کوئی دوسرے موزے ہیں جو اتنے موٹے ہیں کہ نیچے تک پانی کی ٹھنڈک نہیں پہنچے گی، تو پھر موزے اتارنا ضروری نہیں ہے، بلکہ موزوں کے اوپر سے مسح کر لے۔ اور اگر موزے ایسے نہیں ہیں تب پھر موزے اتارنے پڑیں گے اور پیر دھونا پڑیں گے۔ پیر اس وقت ہر حالت میں دھونا ہوں گے، اس لیے کہ اس حالت میں پیر دھونا آپ پر فرض ہے، کام مس سے نہیں چل سکتا۔ اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے آپ کے سوال کرنے کا کہ موزے پہن کر وضو کر سکتے ہیں یا نہیں، تو آپ واضح کر کے سوال لکھیے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ۔ اسی سلسلے میں ہمارے پروگرام کا اگلا سوال جناب محمد اجمل خان صاحب بسولی بدانیوں سے کر رہے ہیں۔ اجمل صاحب، آپ کا ہمارے اس پروگرام میں ویلکم ہے، خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے اس پروگرام کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہو اور اکثر آپ سوالات بھی کرتے ہو۔ ہمیں امید ہے کہ آگے بھی آپ سوالات کرتے رہیں گے۔ اس ذریعے سے اپنی معلومات میں ہی نہیں بلکہ اور ہزاروں لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرنے کا آپ ذریعہ بنتے رہیں گے۔ جناب محمد اجمل خان صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ درود پاک کے تعلق سے، درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر بھیجا جاتا ہے،
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مرید اپنے پیر کا نام اسی درود شریف میں بعد میں جوڑ کر وہ اپنے پیر پر بھی درود و سلام بھیج سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اجمل صاحب، یہ آپ نے جو سوال کیا ہے، عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ شجروں میں جو شجرے دیے جاتے ہیں کسی مرید کو ارادت سے وابستہ ہونے کے بعد، کسی سلسلے میں وابستہ ہونے کے بعد، اس میں درود میں اس کے مرشد کا، اس کے پیر کا نام لکھا رہتا ہے۔ درود کے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر تو بھیجتے ہی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، مسلمان اس سے آشنا ہیں اور جانتے ہیں، مسلمانوں میں یہ رائج ہے۔ اکثر و بیشتر صیغوں میں آل اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، اس لیے متعارف ہے اور ہمیں وہاں کوئی تعجب بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی نام آ گیا ہوگا یا اس کے علاوہ کسی مرشد کا نام ہوگا جس پر آپ کو تعجب ہوا ہے، تو اس تعلق سے آپ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، یعنی صلاۃ یا صلی یا صلی، درود بھیجنے کا جو ذکر ہے، درود بھیجنے کا جو تعلق ہے، وہ رسولان اعظام سے، یعنی وہ رسولان اعظام پر بھیجا جائے گا۔ ان کا نام لینے کے بعد ہم کسی دوسرے پر بھی بھیج سکتے ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بالتبع، یعنی ڈائریکٹ کسی پر نہیں بھیج سکتے۔ پہلے اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے دیا ہے، اس کے بعد ہم کسی اور کا ذکر کر رہے ہیں، پھر کسی اور کا ذکر کریں، پھر کسی اور کا ذکر کریں، یہ ہو سکتا ہے۔ حتیٰ یہ کہ اگر ہم کہہ دیں والا جمیل مومنین والمومنات، والا جمیل مسلمین والمسلمات، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی تمام مومنین و مومنات پر، تمام مسلمین و مسلمات پر۔ تو درود بھی ایک طرح کی رحمت ہے، یعنی رحمت بھیجنے کی دعا کرنا۔ فرق صرف الفاظ کا ہے، وہ تعظیم کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا دیگر رسولان اعظام کے ساتھ وہ صیغہ، وہ الفاظ، وہ کلمات خاص ہیں، دوسروں کے لیے بالاستقلال یعنی مستقلاً الگ سے استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ ان کی طبیعت میں ان کے بعد کسی دوسرے کا ذکر کر دیا جائے، پہلے ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کریں، اس کے بعد کسی اور کا ذکر کریں، آل رسول کا ذکر کریں، آل نبی کا ذکر کریں، آل محمد کا ذکر کریں، صحابہ کا ذکر کریں، تابعین کا ذکر کریں، کسی کا بھی ذکر کر دیں چلے گا، لیکن ان کے ذکر کے بغیر کسی اور کا ذکر نہیں کر سکتے درود میں۔ تو اگر کسی مرشد نے، کسی پیر نے اپنے شجرے میں یہ چھپوایا ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں ہے، یہ بھی رحمت کی دعا ہوتی ہے، اور رحمت کی دعا ہم کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے درود شریف کے لیے اصول یہ ہے کہ الگ سے مستقلاً کسی اور پر، یعنی رسول کے علاوہ کسی اور پر ہم درود نہیں بھیج سکتے۔ البتہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد، آل کے ذکر کے بعد کسی کا ذکر آتا ہے تو اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب محمد اجمل خان صاحب بسولی سے ہمیں امید ہے کہ آپ مطمئن ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ اسی طرح ہم سے جڑے رہیے اور سوالات کرتے رہیے، اور بھی ہمارے ناظرین اور چاہنے والے، دلچسپی کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھنے والے سبھی حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے رہیے، اپنے سوالات بھیجتے رہیے۔ انشاءاللہ نمبر آنے پر ضرور آپ کے سوال کا جواب مفتی صاحب عنایت فرمائیں گے۔ یہ پروگرام ہمارے اور آپ کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کے مسلمانوں کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ اس سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے اس پروگرام کے ویڈیو کو آپ اپنے چاہنے والوں میں، محبت کرنے والوں میں اور دیندار لوگوں میں ضرور شیئر کیا کیجیے۔ امید ہے کہ آپ اسی طرح ہمارے اس پروگرام کو سراہتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔